جس طرح طوطے کو آپ ایک جملہ رٹا دیتے ہیں اور وہ اس کے مطلب کو نہیں سمجھتا، اسی طرح آج کا مسلمان کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتا کہ یہ ہے کیا چیز، طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں۔ بر زبان اللہ اللہ در دل گوہر، زبان پہ اللہ اللہ ہے، دل میں تو دنیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع کلمہ طیبہ کے تقاضے۔ دیکھیں، بہت ہی اہم بات ہے یہ۔ آپ مجھے زندگی کا وہ سال، وہ مہینہ، وہ وقت نہیں بتا سکتے۔ جب آپ نے اس موضوع کو، یعنی اس موضوع کے بارے میں سوچا ہو، کسی سے پوچھا ہو، کسی اللہ والے کے پاس گئے ہوں کہ بھئی کلمہ طیبہ کا تقاضا کیا ہے، مجھے آپ وہ وقت، وہ دن، وہ نہیں بتا سکتے، چاہے آپ کی عمر 20 سال سے لے کر 80 سال تک ہے۔ یہ بات آپ کی کبھی سوچ میں بھی نہیں آئی ہے کہ بھئی جو کلمہ میں پڑھ رہا ہوں اس کا تقاضا کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ بہرحال اللہ کی عطا سے ہم بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، کلمہ طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل ایک وعدہ ہے، اور آسان الفاظ میں اگر میں کہوں تو یہ کیا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی طرف بلا رہا ہے، ہم سب کو۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ ہمیں دار السلام، سلامتی کا گھر، جنت۔ اور جنت میں کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا دیدار، اللہ کا تقرب۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، اور دو ہی گھر ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دوسرا گھر تو ہڈیاں توڑ دے گا آپ کی، اور عذاب الحریق قرآن میں الفاظ آئے، یعنی جلنے کا عذاب، وہ تو انتہائی، یعنی ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جس طرح ہم جنت کی نعمتوں کا تصور نہیں کر سکتے، اسی طرح دوزخ کے عذاب کا بھی ہم تصور نہیں کر سکتے۔ یہ تو کہنے کو ہے، دوزخ کی آگ، جبکہ اس کی چنگاریاں جو ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائے کأنہ جمالۃ صفر، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہے۔ جب چنگاری جو ہے ایک اونٹ کے برابر ہو، جبکہ یہاں چنگاری آپ کو پتہ ہے چنگاری بڑی نہیں ہوتی، چنگاری جو ہے وہ ایک زرد اونٹ کے برابر ہو۔ اور پھر انہا لظیٰ، بھڑکتی ہوئی آگ۔ پھر دوزخ جو ہے، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، وہاں کی خوراک کیا ہے؟ کوئی نرم غذا نہیں ہے، کانٹے دار زقوم کا درخت ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، اور وہ بھی کوئی عام درخت نہیں ہے، وہ کانٹے عام نہیں ہے، وہ حلق میں پھنس جائیں گے آپ کے۔ اور گرم، بہت گرم، یغلی فی البطون، پیٹ میں کھولے گا، پیٹ میں کھولے گا۔ یہاں اگر آپ ایک گرم چیز پی بھی لیں تو پیٹ میں تو نہیں کھولتی، وہ باہر کھولتی ہے۔ کھولتا ہوا پانی یہاں بھی آپ نہیں پی، وہاں پینا پڑے گا۔ بہرحال میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کلمہ طیبہ کی بات کر رہا ہوں۔ کلمہ طیبہ دراصل ایک وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ تم مجھ سے وعدہ کرو، شہادت دو کلمہ طیبہ کی۔ تو دراصل یہ ایک وعدہ ہے کہ اے اللہ، میں تیرے راستے پر چلوں گا، اے اللہ میں تیرا حکم مانوں گا، تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا، تیرے رسول کا اتباع کروں گا۔
یہ ایک وعدہ ہے. تو آپ وعدہ کر لیا اور پھر وہ وعدہ وفا نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیں بالکل ایک سادہ سی بات ہے, اس میں کوئی ایسی مشکل باتیں میں آپ کو نہیں کہہ رہا. مثال کے طور پہ کسی نے, آپ کے دوست نے اپنے بیٹے کے ولیمے پر بلایا ہے اور وہ بہت اصرار کر رہا ہے, وہ تم نے ضرور آنا ہے. آپ وعدہ کر لیتے ہیں پھر جاتے نہیں ہیں. کوئی بھی بات لے لیں, آپ کسی قسم کی بھی بات لے لیں, وعدے تو ہم کرتے ہیں. کچھ یعنی ایسے وعدے ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں. اپنے آپ سے وعدہ آپ کرتے ہیں کہ بھئی جب مجھے بھوک لگے گی تو میں کھانا کھا لوں گا. تو یہ آپ نے غیر اعلانیہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے اپنے پیٹ سے, لیکن جب بھوک لگتی ہے تو آپ کھانا نہیں کھاتے. تو کتنے دن آپ زندہ رہیں گے؟ اور میں اگر مجھے پیاس لگی تو میں ضرور پانی پیوں گا. یہ غیر اعلانیہ وعدہ ہے جو ہم نے اپنے جسم سے کیا ہوا ہے. لیکن جب آپ کو پیاس لگتی ہے شدید تو آپ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے. دیکھیں یہ بہت ہی آسان بات ہے سمجھنے میں. یہ ایک وعدہ ہے کلمہ طیبہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں نے آپ کو بتایا, پھر بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ لیا ہے, اور یہ وعدہ جو ہے یہاں پہ اکیلا نہیں لیا. یہ وعدہ جب ہم عالم ارواح میں تھے, ابھی کائنات نہیں بنی تھی, ہماری تمام ارواح کو اپنے سامنے حاضر کیا اور پوچھا الست بربکم قالوا بلا. تو الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ کلمہ طیبہ یہی وعدہ ہے. آپ کا رب کون ہے؟ یہاں پر ہم تو اپنے رب سے تعلق توڑ چکے ہیں. ہمیں تو اپنے زور بازو پر بھروسہ ہے, جو مال جمع آپ نے کیا ہے, اولاد پہ بھروسہ ہے, مال پہ بھروسہ ہے, تعلقات پہ بھروسہ ہے, یہ وہ دولت عزت شہرت. ہمیں تو اس چیزوں پر, بتوں سے تجھ کو امیدیں, اللہ سے نا امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو یہ وعدہ صرف دنیا کا نہیں ہے, یہ اللہ نے ہم سے پیدائش سے پہلے ہم سب سے لیا تھا وعدہ. الست بربکم قالوا بلا. تو وہاں تو ہم نے کہہ دیا تھا. اب یہاں اگر آپ, میں تو مسلمانوں سے مخاطب ہوں جو اس وعدے کو توڑ چکے ہیں, اور توڑا بھی نہیں ہے, ہم نے تو وہ وعدہ کیا ہی نہیں ہے. یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں یہ تو روایت ہے, ماں باپ نے ہمیں بچپن میں پڑھا دیا, پڑھو بیٹا. جس طرح طوطے کو آپ ایک جملہ رٹا دیتے ہیں اور وہ اس کے مطلب کو نہیں سمجھتا, اسی طرح آج کا مسلمان کلمہ طیبہ کا مطلب بھی نہیں جانتا کہ یہ ہے کیا چیز. طوطے کی طرح پڑھ رہے ہیں. بر زبان اللہ اللہ در دل گوہر. زبان پہ اللہ اللہ ہے, دل میں تو دنیا ہے. یہ وعدہ ہم نے کیا ہی نہیں ہے. آج کے مسلمان سے میں مخاطب ہوں, آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ وعدہ ہے کہ کیا چیز ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہے کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے. بہرحال یہ ایک وعدہ ہے. وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ, اللہ نے کیا فرمایا کہ بھئی ان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. تم نے میری اطاعت کرنی ہے, میری بندگی کرنی ہے, یہ سیدھا راستہ ہے. تو اس کے جواب میں ہم سے پھر اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا ہے کہ ہاں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ دراصل ایک وعدہ ہے کہ اے اللہ تو میری منزل ہے اور آخرت میری ترجیح ہے, اور میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں صرف تیرے حکم کی تعمیل کروں گا اور تیرے رسول کے راستے پر چلوں گا. یہ وعدہ ہے.
ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ وعدہ ہے کیا. ساری زندگی اپنی مرضی سے زندگی گزارنے میں صرف کر دیتے ہیں. آپ دیکھ لیں آپ کی میں اور آپ کا اپنی انا اور آپ کی ضد کیا ہے کہ میں ہوں اور میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. یعنی آپ یہ غیر اعلانیہ طور پہ یہ بات کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اپنی مرضی سے زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی. یہ وعدہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. ہم نہیں جانتے کہ یہ وعدہ ہے کیا. یہ کلمہ ہم پڑھنا بھی اگر اس کا مطلب ہمیں سمجھا بھی دی گیا, ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, اور یہ ہم آن لائن ہیں اور بہت سے لوگ سنیں گے, لیکن اس وعدے کا مطلب سمجھ کے اس کے تقاضے پورے کرنا ہمارے لیے محال ہے, کیونکہ اب تو دنیا ہماری منزل ہے. دنیا ہی ہمیں محبوب ہے, مقصود بھی ہمارا ہے اور مطلوب بھی ہے. اس کے سوا اور کوئی نہ مقصود ہے ہمارا, نہ مطلوب ہے, نہ ہمیں محبوب ہے. ہماری تو دنیا سے شدید محبت ہے. شدید ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ اپنے دل کا کہ آپ کے دل میں دنیا ہے, اللہ کی یاد, حقیقی یاد سے آپ کا دل خالی ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. ایک اور بات میں اگر کہوں کہ اگر دنیا آپ کے دل میں ہے, یعنی دنیا کی محبت, اب آپ کے دل میں اللہ کی محبت نہیں آ سکتی, نہیں آ سکتی, جتنی بھی آپ کوشش کریں. کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک سینے میں میں نے دو دل تو نہیں بنائے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, دل ایک ہے. اللہ ناپاک جگہ نہیں آتا, اللہ کی یاد. دل کو پاک کریں گے, تزکیہ کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے, لیکن اگر دنیا کی یاد دل میں رہی تو پھر آپ کا دل اور کچھ نہیں چاہے گا سوائے دنیا کے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.